اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کینٹ پبلک وومن ڈگری کالج جناٹ ٹاؤن کوئٹہ کینٹ۔ مضمون اسلامیات کلاس 7 اور ہمارا آج کا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے مسلمان حکمران کے پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی باہمت، شجاعت، استقلال کا پیکر تھے۔ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ بیک وقت مصر، شام، بحرین، یمن، افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے، لیکن ایک خیمے میں رہتے تھے۔ وہ خیمہ ان کے لیے محل سے کم نہ تھا۔ آپ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی، لائق جرنیل اور تھک فرمان رواں تھے۔ اسی بنا پر مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قاضی ابن شداد جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کا نامور مورخ تھا، اس نے اس طرح صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت پیش کیا کہ وہ بہت بڑا، قوی دل، باروب، بہادر، بے مثل، شجاع اور حد درجہ کا ثابت قدم تھا۔ مہم جوئی اور کوئی مصیبت اسے ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہ کرتا تھا۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتا تھا۔ قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا تھا، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ بڑھا دیتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے راحت ملتی ہے، یہ مال میرا وزر ہے اور مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ یہ مال وزر میرا نہیں، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت 2,20,000 دینار جمع ہوئے تھے جو عیسائیوں نے سیہ کے طور پر دیے تھے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ سلطان ایوبی بے حد عفو درگزر کرنے والے کام کرتے تھے۔ آپ اکثر اپنے ملازمین اور خادموں کے ساتھ گستاخیاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے، ان کی بڑی سے غلطی کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہایت رفیق القلب انسان تھے۔ قرآن مجید کے سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے۔ اس طرح یتیموں، بیواؤں، بے سہاراؤں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صرف نامور مجاہد اور جرنیل تھے، بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے۔ اپنے بچپن میں ہی بڑی صلاحیتیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں اور آپ نے ٹوٹل زندگی 55 برس کی عمر میں یعنی 1193 میں وفات پائی۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، اور میں نے اسے پڑھا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئے گا تو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اس کے الف ب جیم دال ہے تفصیلی جواب دینے ہیں اور پھر مختصر جوابات ہیں، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ درست جواب پر صحیح کا نشان، غلط پر کراس لگانا ہے،
اور وہ میں نے نشان لگا دیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی مل جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو لائبریری سے کوئی بک مل جائے اس کے کارناموں کی تو وہ ضرور لیں، اور اس کا بھی ایک مضمون نوٹ بنا کر لکھ کے۔ گڈ، شاباش، خوش رہیں، ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔